اچھا پھر خواتین کیا کریں؟ خاتون کو اگر پتہ چلے تو اتنا رونا دھونا، اف تبا میری ساس نے کچھ کہہ دیا، میری نند نے کچھ کہہ دیا، ہم نے تو تباہیاں پھیر دیں کہ کسی نے کچھ کہہ کیسے دیا میرے بارے میں، اور کوئی ہوتا کون ہے۔ اور پھر دیکھیں ہم پورا لاؤ لشکر جمع کر لیتے ہیں، مطلب چھوٹی بات بڑی بات ہمارے لیے تو پتہ نہیں کیا بن جاتی ہیں کہ ہم سے برداشت ہی نہیں ہو رہی ہوتی کسی طرح۔ اور پھر ماں باپ وہ تو اور ایک محاذ کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں جتنے معاملات ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ان کو اتنے اچھے طریقے سے، اتنے آسان طریقے سے ہم نے حل کرنا ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری۔ پھر آیت نمبر 12 کو دیکھیں، کیوں نہ جب سنا تم نے اسے گمان کیا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اور انہوں نے کیوں نہیں کہا وقالوا ھذا افک مبین، اور کہا انہوں نے یہ ہے بہتان کھلا۔ بہت امپورٹنٹ بات یہاں بتائی جا رہی ہے، اور یہاں پہ عام مسلمانوں سے خطاب ہے، یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے یہ مومن کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ جیسے احادیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے مومن ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جسم کے مانند ہے، ایک عضو کو تکلیف ہو تو سب کو تکلیف ہو، ایک عمارت کی طرح ایک حصے کو تکلیف ہو سب پہ اس کا اثر آتا ہے۔ تو کسی مسلمان کو رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے ویسے، جیسے خاندان میں، گھر میں، ہم بے شک کسی کے بارے میں کوئی اچھا نہیں سمجھتے، لیکن باہر کا کوئی انسان بولے تو ہم فوراً اس کے ڈیفینڈ پہ آتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو مار پیٹ بھی کر رہی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اور اس کو کچھ کہنے کے لیے آئے تو وہ وہاں پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی بات ہو جائے کسی مسلمان کے بارے میں اور ہم اس کا دفاع ہی نہ کریں، ہم وہاں نہ بولیں کہ ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں سوچنی بھی نہیں چاہیے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، بی انفسہم خیرا، اپنے بارے میں، یعنی مجھے سوچنا چاہیے کل کو کوئی میرے بارے میں بھی ایسی بات کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ وہ بات یاد رکھنی ہے نا، وہ جو ایک واقعہ آتا ہے، ایک اسکالر تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور وہ لٹمس ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں، اس نے کہا کہ مجھے آپ کو نا ایک بات بتانی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو، یعنی کسی نے آپ کے بارے میں کہی ہے وہ بات سن لیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھہرو، پہلے مجھے نا یہ 3 ٹیسٹ ہیں وہ پاس کرو۔ پہلی بات یہ کہ کیا اس میں کوئی خیر ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے لگتا تو نہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا پہلا ٹیسٹ فیل۔ دوسرا ٹیسٹ، کیا تم نے خود سنی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں سنی۔ انہوں نے کہا یہ بھی ٹیسٹ فیل۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تم مجھے بتاؤ گے تو اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو اس نے کہا نہیں میرا نہیں خیال۔ تو انہوں نے کہا جب تینوں ٹیسٹ فیل ہو گئے ہیں تو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ، یہ تم مجھے آگے نہ بتاؤ۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم تو مر رہے ہوتے ہیں سننے کے لیے، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے میرے پاس کبھی بھی کوئی کیس آئے مجھے بتائے میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، فلاں نے میرے بارے میں یہ بات کی، میری دیورانی نے مجھے بتایا تھا جب آپ گئی ہوئی تھیں تو آپ ساس یہ کہہ رہی تھیں آپ کے بارے میں۔ تو مجھے بجائے اس کے کہ مزید کریدوں، اپنا دل خراب کروں، لڑائی جھگڑا ڈالوں، فساد کروں، مجھے یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیں اگر اچھی بات نہیں تھی تو آپ آئندہ مجھے نہ بتائیں۔ اور ہماری سوسائٹی میں کیا، اگر ہم کسی کو اس طرح روکیں تو دوسرا انسان کہتا ہے لو جی زمانہ ہی نہیں رہا بھلائی کا، اچھا جی ٹھیک ہے نہیں بتائیں گے ہم آئندہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 13، کیوں نہ وہ لائے اس پر 4 گواہ، پھر جب نہیں وہ لائے گواہوں کو، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یہی لوگ اللہ کے ہاں وہ بہت جھوٹے ہیں۔ یعنی تحقیق کے بغیر ہم کوئی بھی رائے قائم نہ کریں، اور جب تک کوئی اوتھینٹک بات ود پراپر ایویڈنس ہمارے پاس نہ آئے۔ پھر یہاں پہ آیت نمبر 14 میں آ رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی دنیا میں اور آخرت میں، یقیناً پہنچ جاتا تمہیں اس میں سے جو پڑ گئے تھے تم، جس میں عذاب عظیم، عذاب بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے نا ہم پہ، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرتا ہے، کوئی ہمیں طریقہ کار دیتا ہے، کوئی ہمیں بار بار سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ نہیں تو پچھلی اقوام کا بھی ہم سورہ المومنون میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو اقوام تھیں جب انہوں نے غلط کام کیے تو ان پہ کیسا عذاب آیا۔ اور اگر ہم یہ اس طرح کے کام کریں گے، ایڈلٹری والے کام کریں گے، بہتان والے کام کریں گے، تو یہ عذاب لانے والے کام ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فضل دیا ہے، جو دائرہ کار دیا، اس میں رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم لے رہے تھے ان سے اپنی زبانوں سے، تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے ما لیس لکم بہ علم، وہ جو نہیں تھا تمہیں جس کا کوئی علم۔
وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا، اور تم سمجھ رہے تھے اسے معمولی، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم تھا. یعنی یہ بہت بڑی بات تھی، بے سوچے سمجھے بات کو لینا، جھوٹی بات لینا، اس کو آگے پھیلانا، لوگوں کے بارے میں سکینڈلز کو مشہور کرنا. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ سکینڈل وہ ختم بھی ہو جائے، ڈیزالو بھی ہو جائے، ہم نہیں ڈیزالو کرتے، ہم اس کو ساری زندگی کے لیے انہی باتوں کے ساتھ یاد رکھتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بار بار آپ دیکھیں ری انفورس کیا جا رہا ہے کہ ہم کیوں اس طرح کے معاملات میں پڑتے ہیں اور اپنے لیے پریشانیاں بڑھاتے ہیں اور اپنی پورے کلچر اور سوسائٹی کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں اپنی انرجیز کو صحیح جگہ پہ چینلائز کرنا چاہیے، بالکل بھی غلط معاملات میں اپنے آپ کو الجھانا نہیں چاہیے. اب ہمارا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اکثر اوقات یعنی جو بات پتہ چلتی ہے نا، اگین وہ زبان کا چسکا ہمیں اتنا لگا ہوا ہے. اور ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ہماری زندگی میں کوئی فوکس نہیں ہے. آپ نوٹس کریں گے جب آپ کی زندگی میں کوئی فوکس ہوتا ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی کرنے کا کام ہوتا ہے، تو آپ بہت محتاط ہوتے ہیں. اور تم سمجھ رہے تھے اسے معمولی، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے. یعنی جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، کسی پہ زنا کی بات کرنا، کسی کے بارے میں سکینڈل بنانا کیجول تم نے لے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ. بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنا جی، بغیر تحقیق کے آگے آپ بات جو ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. آیت نمبر 16 آ رہی ہے، وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہ جب سنا تم نے اسے، قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا، کہا تم نے نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم کلام کریں ساتھ اس بات کے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے تو، یہ ہے بہتان بہت بڑا. پہلی بات تو یہ کہ مجھے کوئی بات پتہ چلے، مجھے تو بات کرنی نہیں چاہیے، مجھے اس بات کو نکال دینا چاہیے انلیس کوئی کنسرنڈ بات ہو اور وہ لٹمس ٹیسٹ پہ بھی پوری اترتی ہو اور اس شخص کو بتانے کی واقعی ضرورت ہو. دوسری بات، اگر جو سننے والا ہے، فرض کریں بتانے والے نے بات کر دی، سننے والا نہ انکریج کرے. اور اب دیکھیں کچھ لوگوں کے سامنے ہم کتنے محتاط ہوتے ہیں، ان کے سامنے نہیں ہم کوئی بھی بات لاتے، اور کچھ لوگوں کے سامنے ہم اتنے ہمارے گارڈز لو ہوتے ہیں، ہم جو مرضی بول دیتے ہیں، ہر طرح کی بات ہم کسی کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں. اور پھر دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ بار بار اسی بات کو کیوں لے کر آ رہے ہیں، کیوں بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل ود دس ایٹیٹیوڈ. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی بات ہو رہی ہے، اس کو آگے پہنچانا، اس کو ڈسکس کرنا، یہ بات ہی غلط ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو لوگ لیڈرشپ رول میں ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اگر ہمیں ان کے بارے میں کوئی بات پتہ چلے جس سے دین کو نقصان ہو سکتا ہے تو ہم چپ رہیں، ہم خاموش رہیں. اگر بتانا ہی ہے تو ان کو بتائیں کہ آپ کی اس بات سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اور اگر اس میں کوئی حقیقت ہے تو پلیز کائنڈلی آپ اس کو مینیج کر لیں. ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ دیکھیں میں نے زیادہ یہ دیکھا ہے کہ ہمارا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، کوئی دیندار ہے نا، اس کا کوئی بھی رشتہ دار ہے نا، تو ہم نہیں کہنا کہ جی ان کا یہ رشتہ دار تو یہ کر رہا ہے. اب آپ اپنے رشتہ داروں کی کیسے گارنٹی لے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوں نا، اور آپ کے اسپاؤزز بھی بیٹھے ہوں، کبھی کبھی کوئی ایسی پوسٹ وہ ڈال رہے ہوتے ہیں جسے آپ ایگری نہیں کرتے، اور آپ اس کی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں یا اللہ میں ان کو کیسے روکوں، اور ہم شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں آن اکاؤنٹ آف ادر پیپل، اور لوگ ہمیں شرمندہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے فلان رشتہ دار نے کیسے ڈالا. یا ہم کہتے ہیں ہائی دیکھو خود تو اتنی نیک ہیں اور میں نے دیکھا تھا ان کا فلان رشتہ دار ایسا تھا. آپ کس کی گارنٹی؟ آپ اپنی گارنٹی مشکل سے دیتے ہیں، آپ کسی اور کی کیا دیں؟ اور ہمیں اسی لیے ان باتوں سے رکنا چاہیے. اور پھر دیکھیں جب ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں یہ بات وہاں تک رکتی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اللہ تک چلی جاتی ہے کہ بھئی یہ چوائس ہوتی ہے دین میں، نعوذ باللہ. تو ہم کہاں تک اس کے امپیکٹس لے کر جاتے ہیں. اسی لیے تو لوگ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، دین سے آگے وہ ان کا ایک اعتراض چل رہا ہے. دین کے معاملے میں لوگ جو ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگ رہا، دین فالو کرنا نہیں پسند آ رہا، جسٹ بیکاز آف دیز میٹرز. کیونکہ وہ یہی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے کہیں درس پہ نہیں جاتے، ہم خود ہی گھر میں پڑھ لیتے ہیں، بڑی خرابی ہے دیندار لوگوں میں. آپ کی ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ چل رہا ہوگا، ہر ایک کی فیملی میں. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی پہ بہتان نہ لگائیں، ہم اپنی لرننگ پہ فوکس کریں، اور اگر کوئی ایسا میٹر ہے تو ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے اولو الامر تک آپ بات پہنچا دیں. آیت نمبر 17 کو دیکھیں، یعظکم اللہ، نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ.
کہ نہ تم دوبارہ کرنا اس جیسا کبھی بھی. بڑی سخت قسم کی یہاں وارننگ دی جا رہی ہے کہ کوئی ولگر یا بیکار باتیں، فحش باتیں، ان سب سے پرہیز کرنا. ان کن تم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کے بارے میں عام حالات میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، کرید بھی نہیں کسی کے بارے میں لگانی چاہیے. ہر معاملے میں ہمیں اپنے پر فوکس کرنا چاہیے اور ہم کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں. ہم کہیں جی ان کا معاملہ ہے، وہ خود دیکھ رہے ہیں، ہم کیوں کھوج لگا لگا کے پوچھیں. اچھا اسپیشلی اس میں ایک ہوتا ہے بچیوں کی بات چیت کچھ ہوتی ہے، اچھے سسرال والے ہوں، لڑکا اچھا ہونا، تو سب سے پہلا جو فیس کرتے ہیں نا کوشچن، سب پوچھتے ہیں یہ لو میرج ہے، ان کی پسند کی ہے. مطلب آپ کو کیا ہے پسند کی ہے یا ارینج میرج ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ کو بس ہے کہ شاید انہوں نے پسند کی لڑکے. اور اگر آپ یہ بھی ایک غلط گمان ہے جی نا. بالکل ہے. اور اچھا، اور اگر آپ نہیں جواب دینا چاہ رہے یا نہیں بتا رہے تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہوگا، خوش نہیں نظر آ رہے، زبردستی کی ہوگی. اور پھر اگر ہمیں پہلے سے پتا ہو کہ جی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ والدین کہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں، بچے کہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں، والدین نے جی ٹھیک ہے بڑا دل کر لیا، ایڈجسٹ کر لیا، لیکن ہم ٹو لگاتے رہتے ہیں کہ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، معاملات کیسے ہیں. تو یہاں پہ مومنوں کو بتایا گیا ہے کہ اپنے رویے کے بارے میں انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے. آیت نمبر 18 میں آ رہا ہے وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے ان آیات کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں ان معاملات کے بارے میں گائیڈنس دے دی ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے اور خوب حکمت والا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا العلیم، خوب علم جاننا، اور الحکیم، حکمت کی بات ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو حاکم و محکوم کہا گیا، یعنی اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ حکم دینے والا ہے، حکومت کرنے والا ہے. دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کمانڈز دی ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کون صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اگر سپیس دیتا ہے، اس کو ٹائم دیتا ہے، وہ بھی ہمارا رب جانتا ہے. اب ان دونوں میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے نا، اس میں تین باتیں آتی ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کسی چیز کی کریٹ کرنے میں، ایجاد میں. جیسے اگر ہم سورج کی مثال لے لیں، اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا اور اس کو کیا شیپ دی، کیا کلر دیا، کتنے ڈسٹنس پہ رکھا، یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایسا کیوں بنایا، ٹرائنگل کیوں نہیں بنایا، ایک فائر پلیس کی طرح کیوں نہیں بنایا، یعنی کوئی ایک سالڈ چیز کیوں نہیں بنائی. یہ بھی تو ہو سکتا تھا اس کا ٹیمپریچر ذرا کم کر کے یہاں بالکل ہمارے پاس رکھ دیتا، ہر ایک کو کوئی انڈیویجول یونٹ دے دیتا. ایسا کیوں بنایا جیسا وہ ہے؟ تو یہ اللہ کی ایجاد ہے، اس میں حکمت ہے. پھر دوسری حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس کی صورت میں رکھی ہے، یعنی اب وہ اس میں اس کا سائز، اس کا ڈسٹنس، اپیرنس، ٹھیک ہے. ایک تو بنانا کہ اگر دنیا میں لائف کو سروائیو کرنا ہے، سورج کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کروا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سسٹم کریٹ کیا، یہ اللہ کی ایجاد ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا شیپ دی، کیسے رکھا، سارا کچھ اس سے ریلیٹڈ جتنے میٹرز تھے. اور تیسری چیز ہوتی ہے اس کا پرپز. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں معاملات میں حکمت رکھی ہے. ہر چیز میں نا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور حکمت کے بغیر یہ معاملات ٹھیک نہیں چل سکتے. اور یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آنی چاہیے، اور ہمیں ظاہر ہے ان کے مطابق دیکھنا بھی چاہیے، کام بھی کرنے چاہیے، فیصلے بھی ہمارے ویسے ہونے چاہیے.